بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم۔ آج 6 محرم کی مجلس ہے، غضب کا دن ہے۔ صرف تصور کریں کہ کتنی جلدی یہ دن گزر گئے۔ جن ایام کا انتظار تھا وہ ایام تیزی سے گزر گئے۔ ہر گھر میں میرا مولا حسین مہمان، بس 4 دن اور باقی رہ گئے، یہ دن گزر جائیں گے۔ اس خواہش کو، فیا لیتنی کی خواہش کو زیادہ سے زیادہ کرو۔ یاد رکھو یہ تمہاری خواہش لشکر امام میں شامل ہو، سیدانیوں سے ملاقات ہو۔ خواتین کی مجلس ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے امام کے صدقے، اور سید توقیر شاہ صاحب اور ان کی انٹائر فیملی کو سلامت رکھے۔ میں یہی کہتا ہوں ان کی فیملی کو کہ ہر روز مجلس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ بیوی نے تم کو آنر دیا کہ تم اپنے گھر میں فرش ازاں بچھائی، مہمان آئے، یہ سارے کے سارے بیوی کے مہمان ہیں۔ جتنی میری ماں بہنیں اس وقت بیٹھ کے مجھے سن، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ عشر اول کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ایک مجلس کرو، لیکن کرو ضرور، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور عشر اول میں، اس عشر میں ابھی بھی موقع ہے، 4-5 دن ہے، روز ایک نوحہ ضرور پڑھنا۔ اور اگر پڑھنا نہیں بھی آیا تو ماشاءاللہ ٹیلی فونز پہ ہزاروں نوحے ہیں، پراپر مجلس کرنا۔ وہ تو آپ سنتی ہیں، لیکن ایک پراپر مجلس کرنا۔ پراپر مجلس کا مطلب اپنے بچوں کو دو، شوہر ساتھ ہے، شوہر کو 4 آدمی 5 آدمی جو گھر کے ممبرس ہیں، نیاز میں گلاس میں پانی رکھو، مجلس میں پانی ضرور رکھو۔ حسین کے بچوں کا نام کرنا ہے، شفا ہے اس میں، گلاس میں پانی رکھو، نوحہ لگاؤ، پراپرلی کھڑے رہو، بات کرو۔ 5 منٹ مانگ رہا میں آپ سے، آپ مجھے دعا دیں گے کہ اگر گھر میں مجلس روز ہو رہی اور آپ کھڑے رہ کے کر رہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کے گھر کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں۔ میں آج ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بامبے ہی کا ہے، آج سے 15-20 سال پرانا۔ میں ماشاءاللہ یہاں 25-26 سال سے پڑھ رہا ہوں یہاں کے عشرے میں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑے بزنس مین تھے جن کے 2 یا 3 فلیٹس تھے یہاں۔ بامبے میں فلیٹ کا مطلب کروڑ پتی بنتا ہے، ایک فلیٹ 4-4 5-5 کروڑ کا فلیٹ۔ اچھا بزنس تھا، آہستہ 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 اس کا بزنس ڈاؤن ہونے لگا۔ اس نے مجھ سے دعائیں مانگی، جتنی دعائیں دے سکتا تھا میں نے دی۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے بھی کہا، وارثہ بھی، زیارت آل یاسین سب پڑھا۔ اس کا گراف یہاں تھا، گراف نیچے گر گیا۔ 2 سال کے اندر ختم ہو گیا، سارا بزنس ختم، زیرو ہو گیا، زیرو۔ اور وہ بامبے کی زبان میں بھاڑے کے گھر میں آ گیا، کہنے لگا میں بھاڑے میں رینٹڈ ہاؤس، رینٹڈ فلیٹ میں آ گیا، 1 بیڈ روم کا فلیٹ، جس کے بڑے بڑے فلیٹس تھے سب ختم ہو گیا۔ اور جتنی دعائیں دے سکتا تھا میں نے دی۔ یہ بھی پوچھ لیا کہ تم خط رحم تو نہیں کرو، اس لیے کہ خط رحم رشتہ داروں سے تعلقات خراب کرنے سے رزق رک جاتا ہے۔ I was really surprised کہ اتنی دعاؤں کے بعد وہ کہنے لگا میں نماز شب پڑھتا ہوں، اور شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور میرا رزق کا پرابلم ہے تو کہتے روایتوں میں ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، unless you are doing something wrong۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ میں آپ کو صرف مجلس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں، میری ماں بہنوں کو، لیڈیز کی وجہ سے آپ کرنا، آپ کر سکتے اور کوئی نہیں۔ مرد تو آفس جاتے ہیں، آپ لوگ بھی آفس جاتے ہیں، لیکن جو خواتین گھر میں ہیں، جو ایون آفس جاتے ہیں، مجلس کی برکت دیکھو کیا ہے۔ تو بس میں نے ساری چیزیں پوچھ لی۔ اس نے کہا کہ مولانا میں یہ بھی کر رہا، یہ بھی شب پڑھ رہا، صلہ رحم کرتا ہوں سب، اور رزق کا ایسا کہا کہ
کہتا ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگا مٹی بن جاتی 41 میٹر روم. اب ایک 1 بیڈروم کے فلیٹ میں آ گیا کہ میرے ساتھ رکھ گیا. تو بس میں نے اس سے کہا کہ مجلس کرو. اس نے کہا مولانا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, ہم کبھی پڑھے نہیں, ہر آدمی تو نہیں پڑھتا, میں کیا کروں, میری بیوی بھی نہیں پڑھتی. میں نے کہا یار ٹیلی فون پہ نوحے ہیں, کسی کا نوحہ نہ ہو, لیکن پراپر اہتمام کے ساتھ کرنا. اڈاپ اس میں نہیں کرنا. عورت کھانا بنا رہی, نوحہ چلا, بہت اچھی بات ہے نوحہ چلا, لیکن وہ مجلس نہیں ہے. اس کا ثواب ملے گا ضرور, آنکھوں میں آنسو آئیں گے, ثواب 100% ملے گا. بارہ گھر میں نوحے چل رہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ پراپر مجلس ہمیشہ پراپر. یہ معصومین سے آئے, آپ امام غریب امام فرشیزہ بچھواتے تھے, پردہ لگواتے تھے, سیدانیوں کو بولتے تھے کہ پردے کے پیچھے جاؤ, اور خود نیچے بیٹھ کے مجلس کرتے. جب بھی کوئی شاعر آپ کے پاس آتا, لوگوں نے پوچھا تھا کہ بولا کیا بات ہے, تو کہا تم نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے, اتنی مجلس ہے. تو میں نے کہا تھا کہ مجلس کی پراپر. اس نے, آپ یقین کرو میری بات پہ, میں ممبر سے بول رہا بوسٹن کی خواتین کو, کہ اس نے مجلس شروع کی گھر میں, ہسبینڈ وائف, 2 بچے 3 بچے جو بھی تھے, اور پانی رکھا. نیاز کو پیسے نہیں, نظر کے لیے پیسے نہیں, گلاس میں پانی رکھا, 1 ماہ 5 منٹ 10 منٹ جو بھی, پراپر ماتم کرے. نوحہ ختم ہوا, مجلس ختم ہوئی, کھڑے رہ کے زیارت ختم. 1 سال کے بعد میری, یا 2 سال کے بعد میری ملاقات گجرات میں ہوئی, انڈیا کی گجرات, ایک شہر ہے انڈیا کی گجرات میں, بھاؤ نگر. میں وہاں مجلسیں پڑھنے گیا ہوا تھا, تو جمعے کا دن تھا, دعائے لطبہ کی ایک مجلس تھی, اس میں گیا, تو وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی تم بامبے سے یہاں آ گئے, میں یہ سمجھا کہ بامبے تو بڑا ایکسپینسو شہر ہے, یہ یہاں آ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوا, یہاں کیسے آ گیا, تو ہنسنے لگا, کہنے لگا مولانا میں یہاں پہ بھی میری اب پراپرٹی ہو گئی, بامبے میں اب میرے 4 فلیٹ یا 6 فلیٹ بن گئے, اب میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں, سونا بنتا ہے. میں نے کہا یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ تو اس نے کہا مولانا وہ مجلس, آج تک اتنا دولت آ گئی میرے پاس, لیکن آج بھی ہم وہ نوحے پڑھتے ہیں گھر میں 5 منٹ, سال بھر گھر میں عزاداری کرتے ہیں. خوشی کے موقع پہ قصیدہ پڑھ لیا, پڑھنا نہیں آتا لیکن ٹیلی فون سے لے کے لگا دیا, جو روز ایک پراپر مجلس آج بھی کرتے. ہمارے مجتہدین آغا بہجت کے بارے میں کہ مصلی سے اٹھتے نہیں تھے, نماز فجر کے بعد اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما, 5 منٹ بیٹھ کے مولا حسین کے مسائل پڑھ کے ہوتے. میں آپ سے بھی بول رہا ہوں, پلیز بول کہ اگر تم چاہتے کہ بوسٹن میں تمہاری اولاد نیک اور صالح نکلے, تم چاہتے کہ تمہارے شوہر کا بزنس میں تم گرو کرو, تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا رہے, تم یہ چاہتے کہ تمہاری آخرت صحیح ہو جائے, روز 5 منٹ کے ایک مجلس کرو. مجلس حسین ڈیسٹینی کو بدل دیتی, تقدیر کو بدل دیتی. یہ وہ غم ہے. تو میں شاہ جی کی فیملی کو یہی بول رہا ہوں کہ یو آر ویری لکی ماشاء اللہ, اور آپ سب میری ماں بہنوں کو کہ مولا آپ کو سلامت ہے, آپ کا بھی مقام. کل آپ نے حبیب ابن مزار کا واقعہ سنا کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کا کتنا بڑا مقام. آپ دل چھوٹا مت کرو کہ آپ نہیں کر رہے, شاہ جی کی فیملی کر رہے, نظر بیٹھے, تم آ رہے فرشاء, بیٹھ رہے فرشاء. کل حبیب ابن مزار کی بات کیا تھی کہ اگر اللہ زندہ کر دے مجھے اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کا آزادار بن کے فرشاء میں بیٹھوں. بیوی کچھ نہیں چاہتے آپ سے, بیوی کچھ نہیں چاہتی. بیوی نے یہ کہا میرے بچے کا ذکر کرو, اور جو میرے حسین پہ ماتم کرے گا, حسین پہ گریا کرے گا. بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھو. یقین کرو اگر تمہاری سانس ہماری سانس چل رہی تو حسین کے صدقے میں چل رہی, دنیا اور آخرت حسین کے صدقے میں, اس غریب امام کے, اس مظلوم کے صدقے میں چل رہی کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. بی بی فاطمہ کا گھر, میری مظلوم بی بی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ مولا حسین کے بچوں کو شہید کر دیا. سارے بچے ذبح ہو گئے. آج 6 محرم کو اس شہید کا ذکر ہے کہ جس کی ماں کی گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی,
رباب وہ بیوی ہے، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی رباب، وہ بیوی ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں سکینہ ختم ہو گئی، یہی کہتی تھی رباب کہ میں زندہ رہ کے کیا کروں، میرے دونوں بچے ذبح ہو گئے اور معصوم ذبح ہو گئے۔ آپ کو معلوم مولا حسین کا ایک جملہ ہے بی بی رباب کے لیے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ وہ بیوی ہے دوستو۔ کربلا میں ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے شہزادہ محمد سے کہا تھا کہ بچے میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا۔ بی بی ام فروا نے جناب قاسم سے کہا تھا کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ لیلا نے دعا کی علی اکبر واپس آئے، لیکن بعد میں حسین نے کہا تھا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا علی اکبر کی واپسی کی۔ لیکن رباب ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جائے گا، پانی پی کے آئے گا۔ مولا حسین نے یہی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے بچے کو میں پانی پلا دوں۔ دوستو اب وہ لمحہ 6 محرم ہے، آج کی رات گزرے گی اور کل کی صبح جب بوسٹن میں آئے تو یہ تصور کر کے صبح میں جب پہلی مرتبہ پانی پینا تو یہ سوچنا کیا 7 محرم میرے حسین کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی کوزے لے کے التش التش کہہ رہے تھے کل سے آج کی رات سے قیامت کی راتیں سب چیزیں چھوڑ دو اور عزاداری کا جتنا ہو سکے عزاداری کرو۔ بس بی بی رباب وہ بیوی کے جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا، لیکن آیا نہیں۔ جب زال حسین پہنچے آواز استغاثہ کے بعد خیام حسینی سے گریہ کی آواز آئی، میرا مولا حسین خیمے میں آیا اور آ کے شہزادی زینب سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، شاید میرا شہزادہ کہہ رہا ہوگا بابا ابھی میں زندہ ہوں بابا۔ بس حسین نے رباب سے کہا کہ رباب علی اصغر کو لے کر آؤ۔ شہزادے کو لایا تو مولا حسین نے سینے سے لگے، اور شہزادے کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھا شہزادہ، بالکل میرے مولا کی شبیہ، میرے مولا مشکل کشا کی شبیہ تھے۔ علی کا جمال شہزادے علی اصغر میں جھنڈولے والے بال تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ آئی برو بہت بڑے تھے، اتنا حسین اور خوبصورت حسین کا یہ بچہ تھا کہ تصور نہیں کر سکتے۔ حسین کا بچہ مولا نے شہزادے کو سینے سے لگایا، آپ کے پاس بھی آپ کے بچے ہیں، آج ایسا پرسہ دینا کہ حضرت رباب کے دل کو سکون ملے کہ بوسٹن میں میرے بچے کا ذکر ہو۔ دوستو حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا، ابا اڑائی، خیمے سے چلنا چاہتے، چل ختم، خیمے میں چلے۔ ماں رباب نے آ کے روکا، روک کے کہا مولا میرے بچے کو کچھ لمحوں کے لیے مجھے دیجیے۔ حسین نے پھر علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ رباب خیمے کے اندر گئی، کچھ لمحوں کے بعد واپس آئی تو کیا کیا، علی اصغر کو نیا کرتا پہنایا، ماں ہے نا ماں، نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سوار کے ایک عجیب جملہ کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، خیمے کے دروازے تک لا کے چھوڑا، علی اصغر کو پیار کیا۔ بس حسین لے کے میدان میں آئے اور ظالموں کے سامنے حسین نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن ناقص میں یہ ہے میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، لٹا کے کہا اگر تم یہ سمجھ رہے اس کے بعد کیا وقت آ گیا تھا میرے مولا میں، کیا غریب ہو گیا تھا اسے، کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا تو تم اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا، حسین کا دل ہے، باپ کا دل ہے، فوراً علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے عجیب جملہ کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے، تم اپنی حجت کو تمام کرو۔ دوستو حال یہ تھا کہ اپنی سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ ظالم ہمارے ساتھ نے وہ حرملہ سے کہا کہ ایکتا کلام الحسین، حرملہ وہ ظالم ہے، حرملہ وہ ظالم ہے، کہ جب وہ تیر چلاتا تھا
تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا، اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ عزیزو اس نے نشانہ لگایا، ہاتھ کانپنے لگے، پھر لگاتا، پھر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس وقت ظالم ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے کہ ایک بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو حرملہ ظالم نے عجیب جواب دیا، کہا ہمارے ساتھ جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا، میرا بچہ پیاسا ہے۔ بس حرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کا بازو بھی زخمی ہو گیا، بس علی اصغر کو لے کے چل رہے تھے۔ جب چل رہے تھے تو راستے میں حسین آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ آپ یہ عمل کرتے ہیں آج بھی عاشورے کے دن کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیما لامر۔ بس دوستو حسین چلے اور ایک شخص نے آ کے امام کو سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ روز عاشور میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ حسین نے کہا کہ ہاں میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، ہم کی بیمار بیٹی فاطمہ زہرا کا قاصد ہوں۔ عزیزو حسین نے بیٹی کا خط لیا، بچی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو، چچا کو، بھائیوں کو۔ آخر میں زہرا نے لکھا کہ بابا میری طرف سے میرے علی اصغر کو پیار کرو۔ حسین کے دل سے کوئی پوچھے، تڑپ گیا فاطمہ کا لال۔ پلٹ کے علی اصغر کو دیکھ کے کہنے لگے علی اصغر ارے تمہاری بہن تمہیں سلام کہہ رہی ہے بیٹا، بابا کیا جواب دے؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین علی اصغر کو لے کے خیمے تک پہنچے، در خیمہ پہ رباب ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا، اب حسین جواب کیا دے؟ سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا کہ رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں مولا۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا رباب نے وہ منظر دیکھا کہ منکا ڈھلا ہوا تھا، باچوں میں خون تھا۔ تڑپ کے ایک جملہ کہا ماں نے کہ علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ بیٹا ابھی تو مسکرا رہے تھے، بچے کو لے کے سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال اب میں یہ غم کیسے برداشت کروں؟ الہی سیدی مولا پروردگار بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، اور ہمارا نام بھی ان عزاداروں میں لکھ دے کہ جن کی طرف سے میری مظلوم بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچے۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر کے ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب۔ پروردگار جو لوگ زیارت پہ گئے، بالخصوص ہمارے شاہ جی کے بیٹے قاسم علی اور ان کا پورا گروپ گیا ہے، اللہ سب کی زیارات کو قبول فرمانا، اور ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت نصیب۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ جتنے مومنات بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید توقی شاہ صاحب کے والد، ان کے بھائی اور ان کے سارے مرحومین اور ان کی اہلیہ کے والدین کے لیے، اور جتنی مومنات بیٹھی بھی ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور میرے والدین کے لیے ضرور پڑھے، میری اہلیہ کے لیے اور میرے دونوں بہنوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ۔